پردیس میں لٹ گیا، اپنے لشکر کو میں رو چکا، تیرا بابا غریب ہو گیا، تیرا بابا غریب ہو گیا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، آئے سدھرا بتا کیا لکھوں، آئے سدھرا بتا کیا لکھوں، آندھیاں میرا گھر لے گئی، میرا رکھتے جگر لے گئی، میرا نور نظر لے گئی، میرا نور نظر لے گئی، اور اس کے سوا کیا لکھوں، آئے سدھرا بتا کیا لکھوں، آئے سدھرا بتا کیا لکھوں، خط تیرا سناؤں کسے، میری صدا پر اٹھے، شب کو جاگے ہوئے سو گئے، شب کو جاگے ہوئے سو گئے، اور اس کے سوا کیا آئے سدھرا بتا کیا لکھوں، آئے سدھرا بتا کیا لکھوں، آئے سدھرا بھائی تیرا، جس نے تجھ سے وعدہ کیا، کھا گئی اس کو کرب و بلا، کھا گئی اس کو کرب و بلا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، آئے سدھرا بتا کیا لکھوں، آئے سدھرا بتا کیا لکھوں، پیار تو نے جس کو لکھا، یوں بھی جو نہ چل سکا، وہ اصغر بھی اب نہ رہا، وہ اصغر بھی اب نہ رہا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، آئے سدھرا
اب سکینہ کا حافظ خدا وقت زینب پہ بھی ہے کھڑا مجھ کو گھیرے ہوئے قضا مجھ کو گھیرے ہوئے قضا اور اس کے سوا کیا لکھوں آئے سورا بتا کیا لکھوں آئے سورا بتا کیا لکھوں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله عليه محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حضرت نعمت میں کربلا یہ آیہ کریمہ جو بچپنے سے تک ہم نے بھی سنا کہ خطبہ ذاکرین علماء و واعظین بالخصوص ایام عزا میں اپنے مجلسوں کا عنوان اس آیہ کریمہ کو قرار دیتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے کہ اسی عزاداری مظلوم کربلا سے آج چہرے اسلام پر رونق ہے۔ اصول و فروع دین اسلام اگر باقی ہیں، گرچہ اس پر عمل نہ بھی ہو رہا ہو، مگر جو باقی ہیں تو وہ بھی فیض ہے، احسان ہے، ذکر سید الشہداء کا۔ اس لحاظ سے اس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا جاتا ہے، اور شاید یہ بھی وجہ ہو کہ عالم اسلام متوجہ ہو اس بات کی طرف کہ جو آج تم توحید کی دعوت دے رہے ہو، نماز کی تبلیغ کر رہے ہو، جگہ جگہ گھوم کر نماز کر رہے ہو، ان سب پر حسین ابن علی کا احسان ہے، تاکہ دنیا متوجہ ہو سکے کہ اسلام کیا ہے اور حقیقی اسلام تمہیں کہاں سے مل سکتا ہے۔ کل کی باتوں کو بھی ذہنوں میں رکھیے گا کہ اسلام نے ہمیں
اپنے معبود کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا کہ ہم اپنا سر جھکا دیں خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، کہ بس ہم محتاج محض ہیں اور تو بنی الاطلاق۔ لہذا اداکاری مظلوم کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہر اداکار کی ذمہ داری ہے اس کو بھی وہ محسوس کرے، ہر اداکار کی ذمہ داری کہ اس کو رسومات کے جال میں الجھانا اور پھنسانا نہیں ہے، بلکہ آج اگر دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہے بنام اسلام وہ مرہون منت ہے سید السالار شہیدان امام مظلوم کربلا کے، تو ہم اسی مقصد کو، اسی مفہوم کو اپنے ذہنوں میں لے کر مجالس اعضاء منعقد کرے، شرکت کرنے کی غرض سے چلے تو وہ مفہوم ہمارے ذہنوں میں رہے، اس کی کسی بھی خدمت کو انجام دیں تو صرف یہ نہیں کہ بڑے ہوئے ہیں ہم بزرگوں کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے لہذا یہ کر رہے ہیں، نہیں، تقدس میں فرق آ جائے گا اگر یہ عزاداری مظلوم کربلا بامعرفت ہو جائے، بامعرفت ہو جائے، کیونکہ ہم پرچم لگا رہے ہیں اور ہنسی اور مذاق میں ہیں مبتلا، کسی کو ہم ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں صرف کر رہے ہیں، عزا خانہ سجا رہے ہیں، عزا خانہ دھو رہے ہیں، عزا خانے کی کسی بھی قسم کی خدمت کر رہے ہیں اور وہاں پر ہنسی اور مذاق ہے، اس کا مطلب ہم تقدس عزا کو ابھی سمجھ کر اس کام کو انجام نہیں دے رہے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، مثلا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا اور میں ان کے دفن کے بعد جو مراسم انجام دینے ہوتے ہیں، سب سے پہلا مرحلہ ہے تیسرے دن، دوسرے دن یا پانچویں دن جو مجلس ہوتی ہے، جسے سویوں کہہ لے، پنجم کہہ لے، جارت کہہ لے، جو کہہ لے، ان کاموں کو انجام دیتے وقت کہ ہمارے لبوں میں مسکراہٹ ہوتی ہے، چاہے مجلس میں شرکت کرنے والے جو مہمان آ رہے ہیں ان کے کھانے پکانے کا انتظام ہو، ان کے لیٹنے بیٹھنے کا انتظام ہو، ان کے چائے پانی ناشتے کا انتظام ہو، فرش بچھانے کا مسئلہ ہو، کسی بھی طریقے کا کوئی ہو، تاکہ اگر آپ ذاکر سے وعدہ بھی لیں گے تو شاید وعدہ لیتے لیتے آپ کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں، آپ کا لب و لہجہ بدل جائے کہ مولانا آپ کو معلوم ہے میرے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی مجلس ہے، سویوں کی، زیارت کی، پنجم کی سے پڑھنا ہے، تو آنکھوں میں بھی اس کا اثر دکھے گا، الفاظ جو ادا ہو رہے ہیں اس پر بھی اس کا اثر ہوگا اور جو آواز نکل رہی ہے اس پر بھی اس کا اثر ہوگا، لہذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا، ہمارا باپ افضل یا حسین، ہمارا ماموں، چاچا، بھتیجا، بہن، بھائی، سسر، سس، کوئی کسی بھی طریقے کا اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سبھی عزاداران مظلوم کربلا اگر بیمار ہیں تو انہیں شفا عنایت فرمائیں، جو غربت کے عالم میں اپنے سفر پر صحیح سلامتی کے ساتھ لوٹ کر آئیں، اور دوسری ایک خاص دعا یہ بھی ہے کہ پروردگار جس گاؤں میں جو رہ رہا ہے اس کو وہیں رہنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ ایک سال بات پڑھیں پر محمد و آل محمد، تو جو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم اگر عزاداری کی رسومات کو انجام دینے کے لیے کسی بھی قسم کی تیاری کر رہے ہیں تو وہاں ہنسی اور مذاق کا آنا اس بات کی دلیل نہ بن جائے کہ ہم حسین اور شہدائے کربلا کی عظمت کو ابھی سمجھ نہیں پائے۔ یہ خاک کربلا کا ہر سال سرخ ہونا، خاک کربلا سے خون ابلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر سال حسین کا غم تازہ رہنا چاہیے۔ اب اس سے وابستہ جو بھی کام انجام دیے جا رہے ہیں سوگوار ماحول میں انجام پائیں، نہ کہ ہنستے اور مذاق کرتے، اور بڑھ بڑھ کر یہ نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں،
پوچھو پڑھ کر کہ کوئی کام اگر ہے تو وہ ہمیں دو، کوئی کام اگر ہے تو وہ ہمیں دو. کیونکہ آج ہم کربلا میں نہیں ہیں. کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فآخذ معکم بعض الغنیمۃ، کہتے ہیں نا، اس کا مطلب معلوم ہے، یا لیتنی کاش کہ میں، کنت معکم کاش کہ میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا، یہ مطلب ہے کربلا، تو میں بھی جام شہادت نوش کرتا. نہیں ہے ہم کربلا میں، سالوں کا فاصلہ ہے ہمارا ان کا. اب کہاں موقع ہے نصرت حسین کا؟ اب نصرت حسین یہ ہے کہ آزا خانے کا فرش بچھایا جائے. اب نصرت حسین یہ ہے کہ آقا عباس غازی کا علمدار کا باوفا کا جب علم نصب کیا جائے تو جو کچھ بھی ہم سے بن پڑے پڑھ کر اپنے ناصر ہونے کا اعلان کرے، اور اعلان کرے کہ اگر ہم ہوتے تو آپ کے ہی اس علم کے سائے میں ہوتے کروں گا. لہذا ان تمام چیزوں کو اس رخ سے بھی دیکھنا ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینا ہے کہ یہ عزاداری ہے، سوگواری کا ماحول ہے. ہم نے پھر ممبر رسول پر ہے، کسی کو کوئی ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں، ایک عمومی سی بات کر رہے ہیں، اس میں ہم اور آپ سب کے سب شامل ہیں، سب کے سب شامل ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو کام انجام دیے جا رہے ہیں یہ خدمت ہے، یہ خدمت ہے، اور جذبہ نصرت کے ساتھ. کہ حبیب آپ کوفے سے پہنچ گئے اور آپ ظالم کے لشکر سے نکل کر آ گئے، وہاں آپ نے اپنا مذہب بدل دیا. زہیر آپ نے اپنا فرقہ تبدیل کر دیا. آقا ہم تو اب ہم یہاں بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو آپ ہی کی نسل سے ہیں. وہ ادھر ادھر سے آ گئے تھے، ہم تو انہیں آغوش اور گودیوں میں پلتے چلے آئے ہیں. تو ہمیں اور دوسروں میں فرق ہونا چاہیے. لہٰذا ان باتوں کی طرف بھی ہماری توجہات رہیں کہ ہم ان کاموں کو نصرت کے جذبے کے ساتھ انجام دیں گے تو ہمارے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا، ہمارے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا، اور وہی انقلاب ہمیں غلام حر بنا دے گا، وہی انقلاب ہمیں غلام حبیب بنا دے گا، وہی انقلاب ہمیں غلام عباس بنا دے گا. اور پھر جب ہماری زبان پر زیارت وارثہ کا یہ جملہ آئے گا، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیمہ، کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو جام شہادت نوش کرتے اور عظیم کامیابی حاصل کر لیتے. یہ اسی وقت صادق آئے گا جب ہمارا عزاداری کے ساتھ بہت ہی گہرا پرخلوص رشتہ، روا علی نہیں، انہوں نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے، انہوں نے ایسے کلر کا استعمال کیا تو ہم نہیں، یہ سب نہیں ہے. ہماری نظریں ہوں جناب زہرا کی رضا پر، ان کی مرضی پر. جو بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ ان کی خوشنودی میں ہے یا نہیں شامل، اگر نہیں ہے تو بیکار ہے تو بس وہی مقصد ہے. لہذا ان باتوں کو بھی توجہ دینا ضروری ہے. اسلام کا اس سے بھی گہرا تعلق ہے، کیونکہ کربلا اگر نہ ہوتی تو ان مسجدوں میں کیا ہو رہا ہوتا؟ مسجدوں میں آج آپ اگر بتائیے ہمیں کہ اگر کسی بھی مسجد کے بارے میں مسلمانوں کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا کسی بھی مسجد میں، اب آپ اگر کہیے کہ بھائی تمہارے امام جماعت کو ہم نے دیکھا کہ وہ فلاں جگہ شراب خانے میں کھڑے ہوئے شراب پی رہے تھے، صحیح کہہ رہے ہو؟ جانچ پڑتال شروع ہو جائے گی. اگر بات سچی نکلی تو کیا اگر ظہر کے وقت آپ نے کسی کو بتایا ہے تو ظہر کی نماز اس کی ابتدا میں ہوگی؟ ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. دیکھیں اسلام کی بات ہے، اسلام کو اس سے جوڑتے ہوئے چلیے.
آپ کے امام جماعت کو میں نے فلاں ٹرین میں کسی کی جیب سے پرس نکالتے ہوئے دیکھا. کہا بھائی مولانا صاحب ایسے کر رہے ہیں. اگر ثابت ہو گیا معاملہ، دو گواہ مل گئے، تو اب مسجد کے نمازیوں کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ ہمارا امام جماعت جیب کترا ہے، اس کی ابتدا میں نماز ہوگی نہیں ہوگی نا. کہہ ایک خالی مکان میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جوا کھیل رہے تھے، وہاں مولانا صاحب بھی ساتھ میں تھے. ہاں پورے مسجد نے اعلان کر دیا تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، بولے بستر باندھو اور نکل جاؤ اپنے گھر. کیا ہو سکتا ہے سزا بھی دینا شروع کر دیں. تو نہ شرابی امام جماعت کے پیچھے نماز، کوئی بھی مسلمان فرقہ ہو، کوئی بھی ہو، نہ شرابی امام جماعت چلے گا، نہ جواری چلے گا، نہ جیب کترا چلے گا. یہ دین کس کی ہے؟ یہ دین کس کی ہے؟ ارے یزید شراب کے نشے میں جا رہا تھا مسجد میں، ابن زیاد شراب کے نشے میں جا رہا تھا مسجد میں، عمر سعد شراب کے نشے میں جا رہا تھا مسجد میں. یہ کون ہے؟ یہ حسین کے قاتل ہیں. اے مسلمانوں، کاش حسین کو پہچان لو، کاش عزاداری کو پہچان لو. اگر یہ حسین کی عزاداری نہ ہوتی تو تم شرابیوں کے پیچھے جیسے ابن زیاد و یزید و حرملہ اور شیب تھے ویسوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے. یہ صدقہ ہے اس عزاداری کا، اس عزاداری کا صدقہ ہے کہ چور کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے، جواری کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے، شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے. یہ آج تمہارا رویہ بتا رہا ہے. اگر کل کے لوگ سچے ہوتے تو وہ حسین کے پیچھے ہوتے، یزید کے ساتھ نہ ہوتے. اگر تم ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہو تو یقین مانو عزاداری پہ پہرے لگاؤ گے، مسجدوں میں امام جماعت شرابی آئے گا، جواری آئے گا، چور آئے گا. تم چڑھ جاتے ہو، مگر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھا رہے ہیں کہ عزاداری کا کسی غاصب سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اکثر بات پڑھنے والے محمد والے محمد تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. دلیلیں ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جیب کترے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو ہم بھی باغوں کے ایک بات پڑھنے میں محمد والے محمد یہ کس نے دیا جذبہ؟ ہر ایک کے اندر قوت فیصلہ کیوں نہیں ہے؟ ہر ایک ہی ڈیسیژن کیوں نہیں لے پا رہا ہے؟ اس لیے نہیں لے پا رہا ہے کہ کربلا کا میسج ہے ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے حامی بن جاؤ. ارے تھوڑی تو کسی نے کسی کو گولی مار دیا تو کہا بس یہ ظالم ہے. نہیں، اگر کسی نے کسی کو بے خطا ایک تماچا ایک موسا بھی مار دیا وہ بھی ظالم ہے. کسی نے اپنے مکان کو 2 فٹ بڑھانے کے لیے پڑوسی کی 2 فٹ زمین اپنے قبضے میں لے لی، وہ بھی ظالم ہے. وہ بھی ظالم ہے. جس نے کسی کو ڈرا اور دھمکا کر اس کی زمین لے کر اس پر مسجد بھی بنا دی ہے تو وہ بھی ظالم ہے. اگر کسی نے ڈرا دھمکا کر کسی زمین پر اپنے بزرگوں کو دفن کر دیا تو وہ بھی ظالم ہے. اب سمجھے نا، یہ کربلا کا میسج ہے کہ جو ہم لوگ کسی ظالم کو نہیں مانتے، نہ غصبی قبر والوں کو، نہ باغ لوٹنے والوں کو، نہ منصب و اقتدار چھیننے والوں کو. اس اللہ علیہ محمد و آل محمد. یہ ہے مسئلہ. تو عزاداری اور اسلام، نماز عزاداری کے طفیل میں صحیح صورت میں انجام دی جا رہی ہے، صحیح صورت میں انجام دی جا رہی ہے. جو بھی ہوتا ٹانگا چلا کے آیا، روکا، کہا نماز پڑھا لو. نہ طہارت کا خیال، نہ نجاست کا خیال، نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں ہے. سریع صاحب کہا نہیں، آؤ حسین کے در پر آؤ، حسین کے در پر آؤ، حسین کے وہاں سے فیصلہ لو.
1000 کے رسالے کا سپہ سالار بھی سامنے کھڑا ہوا ہے اور 72 کا بھی سپہ سالار سامنے کھڑا ہوا ہے. لیکن کربلا کیا میسج دے رہی ہے کہ جب صاحب کردار موجود ہو تو پھر افضل اسی کو قرار دے کر امام جماعت بنایا جاتا ہے. حضور نے کربلا سے یہ میسج دیا ہے جب حسین جیسا ہو تو آگے نہ بڑھنا، ابتدا میں نماز پڑھنا. جبکہ یزید حاکم وقت ہے، ابن زیاد گورنر ہے، گورنر نے بھیجا ہے تو دنیاوی لحاظ سے حر افضل ہے، لیکن دین کے لحاظ سے حسین افضل ہے. لیکن دین کے لحاظ سے حسین افضل، دنیاوی لحاظ سے حر افضل. لیکن حر نے کہا دنیا جائے ایسی کہ تیسی میں یہ نواسہ رسول ہے، یہ نواسہ رسول ہے. تو اب جہاں پر رسول کی گہری نسبت مل جائے وہاں حر کہتا ہے فرزند رسول نماز آپ پڑھائیں گے، حر آپ کی اقتدا میں پڑھے گا. تو حر نے فیصلہ کر دیا نہ علی نے کسی کے پیچھے پڑھی ہے نماز. محمد وآل محمد. نہیں وہ کرنے گا کام، یہ فیصلہ کربلا کر رہی ہے. اے میرے نتو خیر کے نام جماعت نہ بنانا. اب تم اگر بناؤ گے الٹے سیدھے لوگوں کو تو وہ فرعون کے تلوے چاٹیں گے، وہ نمرود کے تلوے چاٹیں گے. اور صاحب امام حرمین نہیں، معیار ہے، معیار ہے. ہم حسینی ہیں، ہم کربلا والے ہیں. کربلا والوں نے درس دیا سر کٹا دینا، یزید کی بیعت نہ کرنا. تو اب ایرانیوں نے بھی دنیا کو یہ پیغام دے دیا. سعودی عرب میں اور ایران میں یہی فرق ہے. تو ایران والے حسین ابن علی کے عزادار ماتمدار ہیں، وہ امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، وہ امریکہ کے تلوے نہیں چاٹیں گے. امام حرم اور ہیں، امام حسین کے غلام اور ہیں. صلوات محمد وآل محمد. دونوں میں فرق ہے نہیں. تم تلوے چاٹنے والی قوم اور ہے، حسینی کسی کے سامنے جھکتے نہیں. حسینی صبر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ حسینی بزدل ہیں، حسینی کمزور ہیں. حسینی کبھی مشن حسین مسلم ابن عقیل سے لیتے ہیں، حسینی کبھی امام علی کی سیرت پہ چلتے ہیں. ماحول جیسا، حالات جیسے ہوں، جو تقاضے ہوں حالات کے، اس کے اوپر حسینی عمل کیا کرتے ہیں. لہذا ہمیں مجبور اور کمزور نہ سمجھا جائے. ہم حسینی ہیں اور جو پنجتن کا رول رہا ہے ہم اس پر ہی چلتے رہیں. جہاں صبر کی ضرورت ہے وہاں صبر کیا جائے گا، اور جہاں گلا کٹا دینے کی ضرورت ہے وہاں گلا کٹا دیا جائے گا. لہذا جن باتوں کو ہم کہاں کس وادی میں آ گئے، ایک سب بات پڑھنے پر محمد وآل محمد. اسلام کا گہرا تعلق عزاداری سے ہے. اسلام کی جو بقا ہے بھیا حسین سے، بھیا حسین سے. اسی بات کے اوپر ہم نے توجہ دلا رہے تھے کہ کاش کے مسلمان سمجھتا کہ مجالس عزا اپنا عنوان اسلام کیوں رکھتی ہے. کیوں اسلام؟ اس لیے کہ مجلس حسین بتاتی ہے کہ اسلام کے جو معنی ہیں وہ تمہاری زندگی میں، تمہاری پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں اس وقت تک نہیں اتر سکتے جب تک تم حسین سے قریب نہ ہوگا. جب تک تم حسین سے قریب نہیں آؤ گے نہیں ہو پائے گا. اسلام سر تسلیم جھکا دینا، اسلام سر تسلیم خم کرنا. جب اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے کس کے سامنے؟ اور سوال یہ ہے جھکانا تو ہے سر، مگر کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے ہے نا. ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے کہ جہاں پر مجسمہ اسلام کا قتل ہو رہا ہو اور نعرے تکبیر بلند ہو رہی ہو.
نہیں، حسین کی گردن پر وہ خنجر نہیں چل رہا تھا، وہ خنجر اسلام کی گردن پر چلایا جا رہا تھا۔ لیکن سلام ہو عزم زینبی کو، صبر سید سجاد کو، کہ جس نے بابا کا گلا تو کٹ گیا مگر دین اسلام کو کٹنے نہ دیا، دین اسلام کو فنا نہ ہونے دیا، دین اسلام کو مٹنے نہ دیا، دین اسلام کو۔ اگر واقعہ آپ دیکھیں، غور کیجئے، امام حسین کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، 72 کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود حسینی مشن آج تک باقی ہے، زندہ ہے، پائندہ ہے۔ کیوں؟ یہ احسان ہے زینب کبریٰ علیہ مقام سلام اللہ علیہ۔ ان کا احسان ہے۔ آج جہاں جہاں بھی مجالس برپا ہے، یہ تو بھی بھتیجوں کا احسان کہ انہوں نے حسین بن علی کے مشن کو، ان کے مقصد کو پامال نہیں ہونے دیا۔ یزید کے دربار میں بھی یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا والوں کو بتا دیا، قیدی اور ہوا کرتے ہیں جو کمزوری محسوس کرتے ہیں، جو ڈر جایا کرتے ہیں، جو بزدلی کو مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ سید سجاد جیسا قیدی آ کر دیکھو، جناب زینب جیسی قیدی آ کر دیکھو کہ جو دربار یزید میں ہر طرف فوج ہے، لشکر ہے، سپاہی ہے، سب ان کے ہم نوا ہیں، سب ان کے حامی ہیں، سب ان کے مددگار ہیں، ان کے اشاروں کے اوپر کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن سلام ہو عظمت سید سجاد پر کہ ایک زنجیر پہنے ہوئے قیدی نے، ایک زنجیر پہنے ہوئے قیدی نے اس بادشاہ کو ہلا کر رکھ دیا جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں کرتا تھا۔ اتنی بڑی حکومت کا مالک حاکم یزید سامنے ہے، اور سید سجاد جو زخمی ہیں، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن یزید کو جب مخاطب کیا ہے تو ڈر رہا تھا یزید اور ڈرا رہا تھا حیدر کا لال۔ آواز دی، ڈرانے والا اور ہے، ڈرنے والے اور ہیں، وہ اور ہیں جو غاروں میں ڈرا کرتے ہیں، وہ اور ہیں کہ جو سنگلاخ پتھروں پر جا کر علم گاڑتے ہیں اور خیبر اکھاڑ پھینکتے ہیں، ان کا معاملہ اور ہے، بھگوڑوں کا وارث اور ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ تو سید سجاد ہتھکڑیوں میں ہے، زنجیروں میں ہے، مقید ہیں، لیکن دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ڈرا رہا ہے اور یزید ڈر رہا ہے۔ کیسے اس کی آواز بند کی جائے؟ اذان دے دو۔ جانتا ہے، مزاج شناس ہے کہ یہ آل رسول ہیں، نام خدا کا احترام کرتے ہیں، نام خدا کا احترام ہے ان کے پاس۔ ادھر اللہ اکبر کا خاموش امامت ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ اذان کا مقام کیا ہے، اللہ اکبر کا مرتبہ کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ ہر منہ تن، میری ہڈی، میرا گوشت، میرا گوشت، میرا منہ تن، میرے بدن کا ہر بال گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس کے بعد بولنے کا موقع آ گیا۔ ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سمجھو اسلام، محمد کہنا اور ہے، لیکن محمد کہنے کے ساتھ ساتھ اتنی جرأت ہو، ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر مؤذن کو روکا، مخاطب ہوئے بھگوڑوں کی اولادوں کے وارثوں کی طرف آواز دی، او یزید یہ بتا کہ یہ اذان میں تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید کیا کہے؟ وہی ہے، آیت پڑھی جائے گی جیسے فرعون موسیٰ کے سامنے مبہوت ہو کر رہ گیا، فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، تو کافر یہ مایوس ہو گیا۔ بولتا کیا؟ خود امام نے جواب دیا کہ ہاں سن، اگر یہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جیتا، اور اگر یہ میرے جد کا نام ہے
اگر یہ میرے عزت کا نام ہے تو میں جیتا. ایک دنیا کے تمام مؤذنوں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جان دینے والوں بھرے دربار یزید میں سید سجاد نے اعلان کر دیا جب تک اذان ہوگی حسین فاتح ہوگا. اب یزید کو رضی اللہ کہہ کے فاتح نہیں بنا سکتے ہو, یزید کو سیدنا کے لقب سے نواز کے فاتح نہیں بنا سکتے ہو. فیصلہ سید سجاد کر گئے, اشہد ان محمد رسول اللہ کہو گے, جیتے ہوئے حسین نظر آئیں گے, جیتے ہوئے قیدی نظر آئیں گے. فاتح شام زینب اولیاء مقام کہلائیں گی, فاتح شام سید سجاد کہلائیں گے, 4 برس کی بچی فاتح شام کہلائے گی. اے یزید کے ہوا خواہو, اگر حسین کے غم کو بدعت کہہ رہے ہو, اشہد ان محمد رسول اللہ بند کر دو. اس پر احسان حسین کا ہے. لہذا حسین کیا ہے اور اسلام کیا ہے, اداکاری کیا ہے, اسلام کیا ہے. اگر یہ نہ ہو تو اسلام نہ ہو, اسلام نہ ہو. یزید سرتن جدا کر سکتا تھا, لیکن ہائے نام رسالت کاٹ دیں. کیا کہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ممبر سے پڑھی نہیں جا سکتی. یہ ان آغوشوں کا پڑا ہوا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی اور مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھا محمد کی چالاکی, معاذ اللہ, دیکھا محمد کی چالاکی. اس کے بعد وہ آئے, اس کے بعد وہ آئے, اس کے بعد وہ آئے, مگر اذان میں کسی کا نام نہیں اور اپنا نام اللہ کے نام سے جوڑ دیا, اپنا نام اللہ کے نام سے جوڑ دیا. ایسی آغوش کا پروان چڑھا ہوا ہے یزید ابن معاویہ. سمجھے نا کہ مزاج یزید کیا ہے. مزاج یزید کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یزید کے مزاج کو سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ حسین نے اس عظیم قربانی دے کر کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. ایسی آغوشوں کا بڑا ہوا, اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تو میں نے بظاہر جو ہے اسلحہ کے طور پر استعمال کیا تھا کہ زبان سے ادھر سے جان بند ہو جائے, لیکن یہ اسے نہیں معلوم تھا کہ بس اسی اشہد ان محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہماری شکست کا اعلان ہو جائے گا, ہماری شکست کا. اب دوسری بات کیا ہوئی, دوسری بات یہ ہوئی اس کی دوسرا جھوٹ جو فریب اور مکاری تھی وہ کیا تھی, کیا کہہ کر لایا تھا شام میں, کیا کہہ کے لایا تھا سید سجاد کو, بیویوں کو, ترک و زیلم کے قیدی ہیں, ہے نا. ایک خارجی نے معاذ اللہ حاکم وقت کے اوپر خروج کیا تھا, ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو اسیر کر کے لائے, ہے نا. آپ سمجھے نا, جو لوگ سیدنا کہہ رہے ہیں یزید کو, یزید کے لیے ابھی بھی رضی اللہ کا گوشہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے یہ بتا دینا کہ یزید نے جو اتنا بڑا جھوٹا تھا, پورے شام میں ڈھنڈورا پٹوایا تھا, خارجی کو قتل کر کے, اس کے مردوں کو, اس کی فوج سپاہیوں کو قتل کر کے اس کی عورتوں کو لا رہے ہیں. جب سید سجاد ان لکڑیوں پہ کھڑے ہو کر آواز دے رہے ہیں, اپنا تعارف کروانے کے بعد جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پورا دربار, آپ کو معلوم ہے دربار کی کیفیت کیا تھی, 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا, سپاہی الگ تھے, مہمان الگ تھے, سفراء الگ تھے, وزراء الگ تھے, مشیران یزید الگ تھے, اور ابو سفیان کے خاندان والے سب ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے. اس پر سید سجاد نے لکڑیوں پر چڑھ کر یزید کو اس طریقے سے رسوا کیا کہ صرف یہ نہیں کہا یہ تیرے جد کا نام ہے, نہیں, جب یہ کہا اے یزید بتا یہ محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے, اگر تیرے جد ہے تو تو جیتا, اگر میرے جد ہے تو میں جیتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کر دیا یزید کا محمد سے کوئی رشتہ نہیں ہے, یزید کا محمد سے کوئی رشتہ نہیں ہے, محمد کے خلیفہ ہم ہیں, یہ جھوٹا ہے, محمد کا خلیفہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس اللہ پڑھنے پر محمد و آل محمد.
محمد کا خلیفہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. سید سجاد نے دو طرف حملے کیے ہیں. خلیفہ بنا کے بیٹھے ہو یزید کو ہے. تم نے یہ اڑا دیا کہ شام میں کون لائے گئے ہیں؟ تم کو جہلم کے اسیر لائے گئے ہیں. خارجی نے خروج کیا تھا حکومت کے اوپر، خلیفہ جی کے اوپر، اور ان کے مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو اسیر کر کے لایا گیا. اب پورے دربار کی آنکھیں کھل چکی تھی کہ ہم کو تو دھوکے میں رکھا گیا ہے، ہم کو تو ہم سے تو جھوٹ بولا گیا ہے. یہ تو نبی کی اولاد ہے، یہ تو نبی کے وارث ہیں. ارے یہ تو زنجیروں میں جکڑا ہوا بیمار کہہ رہا ہے کہ محمد میرے جد ہیں. اب تلواروں کے خوف سے بول تو کوئی نہیں پا رہا تھا، لیکن حقیقت سب کے سینوں میں اتر چکی تھی کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ صدیق اکبر کا پوتا ہے. یہ جھوٹا ہے اور یہ صدیق اکبر حضرت علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے. تو صاف واضح ہو گیا صدیق کا پوتا صدیق ہوا کرتا ہے، جھوٹے کا وارث جھوٹا ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب واضح ہو گئی بات تو یہ اپنے نہیں فوراً جلدی دربار برخاست کروا دیا گیا. کبھی کہیں کوئی ادھر سے کیونکہ وہاں پر تماشا دکھوانے کے لیے باہر سے لوگوں کو بلایا گیا تھا. پورا بازار شام سے لایا گیا تھا اسیروں کو تماشا کرنے کے لیے. معمولی چیز نہیں ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ جس بازار سے گزاری گئی ہیں، مسائل بہرحال ہیں، اپنی مرضی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے نہ آئے. آئینہ بندی کی گئی تھی. آئینہ بندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف شیشے لگا دیے گئے تھے، آئینے بڑے بڑے. کیوں لگا دیے گئے تھے؟ کہ مجمع زیادہ ہوگا تو جیسے یہاں پر ایل ای ڈی ہے نا، وہ لگائی جاتی ہے باہر کہ اندر لوگ ہیں، پروگرام اندر ہو رہا ہے، باہر کے لوگ بھی دیکھ سکیں. تو یہ آئینے جو ہے ایل ای ڈی کا کام کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ نبی کی آل کا تماشا کیا جا سکے. نبی کی آل کا تماشا کیا جا سکے. تو وہ پورا بازار شام آپ کو بھی خدا جان مبارک کرے، وہاں پر جائیے گا، دیکھیے کہ بڑا ہی پتلا راستہ ہے اور آج دونوں طرف جو ہے دکانیں سجی ہوئی. وہاں پر آئینہ بندی کی گئی تھی، آئینہ بندی کی گئی تھی تاکہ اہل حرم کو جو نیچے سے نہ دیکھ پائے وہ اوپر سے آئینوں سے دیکھ لے. اس کے دربار میں ہر طرف ڈنورے پیٹے جا رہے تھے کہ خارجی نے خروج کیا ہے، اس کے مردوں کو قتل کر کے اس کی عورتوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا. یہ ساری کی ساری چیزیں بس ہم باتیں ختم کر رہے ہیں. اب کوئی اور نئی بات اگر آ جائے غلط بات ہے. لیکن یہ جو کربلا سے وابستگی اسلام کی ہے، اگر اس کی طرف آپ توجہ دیجیے، اس کی طرف توجہ دیجیے تو اسلام اور کربلا کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا ہی سے نہیں چلنا ہے، قید خانے شام تک پہنچنا. گرچہ آج ہم وہاں نہیں جا پائیں گے، اگر کوئی یاد رہا تو مندر تک پہنچیں گے، لیکن یہ دربار کا منظر تھا. وہ مصیبتیں سہ کر آئے تھے، سب یہی سمجھ رہے تھے کہ پتھر مارے جا رہے تھے، کسے گالیاں دی جا رہی تھی. ایک مسجد کا نمازی مسجد سے نکل کر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اہل حرم کو گالیاں دے رہا ہے. امام سجاد کے پاس آ کر الٹے سیدھے جملے نازیبہ کلمات استعمال کر رہا ہے. امام سجاد کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یہ آیت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ یہ تو نبی کے اہل بیت کے لیے. اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ آپ کئی آیتیں آپ نے پڑھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی جن سے رزق کو دور رکھا گیا ہے وہ اہل بیت ہم ہیں. قرآن میں جن کی محبت اور مودت کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ ہم ہیں. ہم علی ابن الحسین ہیں، حسین ابن علی ہیں. کون؟ حسین جو فاطمہ کا لفظ جگر ہے، محمد کا نواسا ہے. وہ اپنا سر پیٹنے لگا کہ ہائے یزید نے یہ کیا کر دیا، رسول کے نواسے کو قتل کر دیا. توبہ کی
اور اس کے بعد پھر اللہ نے بغاوت کر دیا، اسے قتل کر دیا گیا، شہادت کا مقام اسے ملا ہے. یعنی یہ جھوٹ کتنا بڑا پروپیگنڈا تھا. تو اب جب کل غور کیجئے گا، جب کل حسین کا وارث زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور یزید نے اتنا بڑا پروپیگنڈا کر دیا تھا، گویا مسلمانوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، رسول کے نواسے کو اسیر کر کے لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے خالدی ہے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کو اسیر کر کے لایا گیا. تو کل اور آج میں شک نہ کرنا اگر کوئی کہے علم بدعت ہے، اگر کوئی کہے آنسو بدعت ہے، اگر کوئی کہے مجلس بدعت ہے، اگر کوئی کہے ماتم بدعت ہے، تو جیسے کل یزید نے حسین کے اہل حرب کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، یہ آج ناسمجھ مسلمان نہیں سمجھ پا رہے. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کل کا وہ یزیدی پروپیگنڈا جو جھوٹا ثابت ہوا، آج اسی سید سجاد کا ذکر کر کے ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی تو اسلام یزیدی ہوتا. یہ عزاداری کی دین ہے جو اسلام آج بھی حسینی ہے. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ یہ باتیں جو ہم نے اس لیے پیش کی کہ اسلام کا بڑا ہی گہرا ربط ہے عزاداری. نہ ہو عزاداری تو کچھ نہیں. سید الشہداء کی عزاداری اسلام کی بقا کی ضمانت کا ضمانت لیے ہوئے ہے. یہ عزاداری کہ جب تک حسین حسین ہوتا رہے گا، اصلی اسلام کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے پائے. آپ نے ہم نے بھی مثال میں پیش کی کہ حسینی کبھی فرعون و نمرود کے وارث کے تلوے نہیں چاٹتا. اسی لیے نہ ایران جھکا، نہ فلسطین جھکا، نہ لبنان جھکا، نہ عراق کے آزاد مجاہد جھکے. انہوں نے بتا دیا حسینیت اور ہے، اور آل سعود جو آل یزید ہیں وہ اور ہیں. ان کا کام ہے امریکی تلوے چاٹنا، اور ایرانیوں کا کام ہے کہ خیبر یاد دلانا. خیبر یاد دلانا. تو جو علی کو مانتا ہے اس نے یہودیوں کو دھول چٹائی ہے، اور جو مذہب کے وارث ہیں وہ جی حضور سلمان یہ کام کرنا ہے تجھے، جی حضور سرکار. نیتنیاہو بن سلمان ایران پہ حملہ کرنا، جی سرکار بالکل بالکل. مگر ایران نے کہا آج بھی ہمارے وہاں نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے. یہ نعرہ حیدری اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ دلوں میں اگر کہیں بھی مذہب اپنا قلعہ بنا رہا ہے تو وہ قلعہ وہیں ٹوٹ جائے اور سب مل کر آواز دیں، اے وقت کے مذہب کے وارث نیتنیاہو، جب تک حسین حسین باقی ہے تیری اوقات نہیں کہ فلسطین کے مظلوموں کو ایسے ہی آنکھ بند کر کے ستائے جا، لبنان پر آنکھیں بند کر کے ستائے جا. کہ حیدر کرار کے وارثوں نے جواب دیا، اور وہ لوگ جو مر کے آج قبروں میں سڑ رہے ہوں گے وہ کہتے تھے کہ اگر ایران امریکہ یا اسرائیل پہ حملہ کر دے تو ہماری قبر پہ پیشاب کرنا. آج جاؤ اور افغانستان میں اس کی قبر کو بتاؤ جا کر کہ تو غدار تھا، نیتنیاہو کا رشتہ دار تھا. لہذا حسین ابن علی کے ماننے والے کبھی نہ یزیدیت کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، نہیں اسلام کا کوئی سودا ہونے دیں گے. آج 2 محرم کی شب ہے. دن ایام کا رونے کے لیے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. وہ دن گزر گیا اور دوسری محرم کی رات آ گئی. آپ کو عزیزو بس کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کرنا ہے، حالانکہ وقت زیادہ نہیں رہ گیا ہے تفصیل کے ساتھ باتیں کرنے کا.
لیکن 28 رجب سن 60 ہجری، 28 رجب سن 60 ہجری یاد ہے کہ جب نبی کے نواسے کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا۔ کیا سبب تھا؟ کیا سبب تھا؟ کیوں حسین نے اپنا گھر چھوڑا؟ تھوڑی سی باتیں پیش کرنا ہے کہ جب سن 60 ہجری 13 رجب کو معاویہ ہلاک ہوا، یزید تخت پر بیٹھا جس کو لوگ کہتے ہیں تخت خلافت، اس نے فوراً فرمان جاری کیا، قاصد میسنجر مدینہ تک پہنچا، ولید جو عتبہ کا بیٹا یعنی ابو سفیان کا پوتا مدینہ کا گورنر تھا، اس کے پاس خط آتا ہے کہ ولید دیکھو چچا عثمان مظلومی کے عالم میں قتل کر دیے گئے اور ان کا بدلہ نہیں ہو پایا ہے، لہذا ہمیں ابو تراب کی اولادوں سے اپنے مظلوم چچا کے قتل کا خون کا بدلہ نہیں لینا ہے اور وہ کام آل ابو سفیان کے ذمہ ہی رہے۔ دوسرے خط کی طرف توجہ دیجیے، وہ خط کیا ہے کہ اے ولید دیکھو ابو عبداللہ الحسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان چاروں سے جیسے ہی تمہیں ہمارا خط ملے ان کو بلا کر بیعت لے لینا۔ پر وہ خط پہنچتے پہنچتے ایک تو نام کم ہو گیا عبد الرحمن بن ابی بکر کا، اب 3 نام بچتے ہیں، یہاں تک کہ رات کافی گزر چکی ہے۔ آدھی رات کو ولید نے مروان کو اپنے یعنی دارالامارہ میں بلایا، گورنر ہاؤس میں بلایا مشورے کے لیے، کیسا ایسا خط آیا ہے۔ مروان نے کہا کہ قبل اس کے کہ معاویہ کے مرنے کی خبر عام ہو فوراً لوگوں کو بلاؤ اور ان سے بیعت لے لو، ان سے بیعت لے لو۔ اگر معاویہ کے مرنے کی خبر عام ہو گئی تو عبداللہ ابن زبیر بھی اپنی خلافت کا اعلان کرنے لگیں گے، حسین بھی اپنی خلافت کا اعلان کرنے لگیں گے، عبداللہ ابن عمر بھی اپنی خلافت کا اعلان کرنے لگیں گے، لہذا کوئی خبر عام نہ ہونے پائے اور ان لوگوں سے بیعت لے لو۔ اور اس کے لاسٹ میں لکھا تھا کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کے سر طلب کر کے شام بھیج۔ مروان نے کہا ٹھیک ہے ابھی بھیجو قاصد کو، جاتا ہے ان کا قاصد یعنی میسنجر جاتا ہے اور جا کر امام حسین سلام عبداللہ ابن زبیر اتفاق سے مسجدوں بیٹھے ہوئے تھے، عبادت خدا میں مصروف تھے، میسج ملا تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے جا کہہ دے کہ آئیں گے۔ امام اب یہاں سے اٹھتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں کہاں؟ بیت الشرف میں، اپنے گھر میں آ کر بنی ہاشم کے طویل جوانوں سے کہا کہ اس طریقے سے ہم کو حاکم مدینہ نے بلایا ہے اور ہم وہاں ملنے جانا چاہتے ہیں۔ تو روایات بتاتی ہیں کہ 30 جوان پورے اسلحوں کے ساتھ لیس ہو کر امام کو اپنے جلوں میں لے کر بیت الشرف سے نکل رہے ہیں، لیکن اب یہیں پر رونے کا منظر ہے۔ جناب زینب بے انتہا اپنے بھیا سے پہنچتا، حسین 30 بنی ہاشم کے جوانوں کے جھرمٹ میں نکل رہے ہیں، لیکن بہن کا دل بے قرار ہے، بہن کا دل ہے مضطرب ہے، پریشان ہے، بھیا کو دیکھ رہی ہے، دل میں دعائیں کر رہی ہوں کہ پروردگار میرے بھائی کو سلامت واپس کر کے اندر لا۔ جوانوں کے ساتھ حسین جاتے ہیں، راستے میں کہہ دیا کہ دیکھو ہم اندر جائیں گے تم باہر انتظار کرنا، اگر ہماری آواز بلند ہو تو تم سب کے سب اندر داخل ہو جانا۔ باتیں بڑی پرانی، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ اب امام اندر تشریف لاتے ہیں، اندر کون کون ہے؟ مروان ہے، مروان بن حکم بن عاص، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خط سنایا جاتا ہے اور اس خط کے اندر معاویہ کے مرنے کی خبر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد پھر
امام سے سامنے بیعت کا تقاضا ہوتا ہے، تو امام نے بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیا کہ ایسا ہے کہ اس رات کے اندھیرے میں تنہائی میں میری بیعت مناسب بھی نہیں ہوگی، جب کل دن کی روشنی میں تم سب کو بیعت کی دعوت دو گے تو میں بھی دیکھوں گا۔ ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ مروان کہتا ہے کہ اے ولید، خبردار حسین کو جانے نہ دینا، ورنہ تم اس کے بعد پھر ان کو بڑی قتل و خورزی کی بات بھی نہ پاؤ گے۔ ابھی موقع ہے، ان کا سرطن سے جدا کر دو۔ اب حیدر کرار کے وارث کو جلا آ جاتا ہے، آواز دی تقتلنی انت تقتلنی ام یہ، تم قتل کرو گے یا یہ؟ تم قتل کرو گے یا یہ؟ تم حیدر کرار کے وارث کو چھو نہیں سکتے ہو۔ ادھر حسین کی آواز میں اتنی زیادہ شدت تھی کہ باہر کھڑے ہوئے جوانوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے۔ دروازہ کہیں نے یہ بھی لکھا کہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تلواریں سب کی نیام سے باہر تھی، ایک اشارہ ہوتا وہیں سب کچھ ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، حسین اسلام کے رہنما تھے، اسلام کے وارث تھے، اسلام کی بقا حسین پر منحصر تھی۔ حسین اپنی طرف سے ابتدا نہیں کرنا چاہتے، آواز دی بھائی تھا سب سے کام کیا۔ اب آج حسین چلے بیت شرف کی طرف آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پورا گھر گورنر ہاؤس کی طرف آ چکا تھا۔ بیویاں بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ سکینہ کو بھی انتظار رہا ہوگا، رباط کو بھی انتظار رہا ہوگا، زینب اولیاء مقام کو بھی انتظار رہا ہوگا۔ جیسے ہی حسین بیت الشرف میں داخل ہوئے، زینب لپٹ گئے، بھیا اللہ کا شکر ہے کہ تم صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ تمام جوانان بنی ہاشم اپنے اپنے گھروں پر لوٹ آئے، لیکن میں کہوں گا اے بی بی آج حسین 30 جوانوں پہ چوٹ پہ گئے تھے تو بات اتنی بے قرار تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ حسین صحیح و سالم واپس آ گئے۔ لیکن اے بی بی، ارے روز عاشورہ عصر کا وقت ہوگا، حسین آپ کو آخری الوداع کہہ کے جائیں گے تو بس ایک مقتل سے ندا آئے گی، الا قد قتل الحسین بکربلا۔ امام مظلوم گھر پہ آ جاتے ہیں، بیویوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن اب امام مظلوم کربلا نے کیا آواز دی؟ اے بہن زینب، اب پتی کا رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ آقا عباس کو سامان سفر تیار کرنے کا حکم دیا۔ آقا عباس سامان سفر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اب ادھر حسین رات کی تاریکی میں نکلتے، روایات کہتی آئے اور آ کر تعویذ قبر رسول پر خود کو گرا دیا۔ قبر رسول سے لپٹ کر بیعت کرنے لگے، نانا اب حسین کے لیے یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ ہاں، ارباب مقاتل لکھتے ہیں، روایات بتاتی ہے کہ حسین بیعت کرتے کرتے سو جاتے ہیں، خواب میں دیکھا رسول اللہ آئے ہیں، اے حسین، ارے کیا وعدہ طفلی ادا نہ کرنا، ادا نہیں کرنا ہے، اے حسین کوئی آواز دے رہے کربلا تمہارا انتظار کر رہی ہے، ارے خود کو شہادت کے لیے تیار کر لو۔ ہاں عزیزو، حسین کہہ رہے ہیں نانا مجھے اپنے ساتھ اپنے قبر میں لے لو۔ آنکھ کھل جاتی ہے، نانا کی قبر کو الوداع کہا، ارے آگے بڑھے، بھیا حسن کی قبر کے پاس آتے ہیں، آواز دی بھیا ارے تمہاری قبر کا مجاور اب جا رہا ہے، حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ بس عزیزو ایک آخری منظر اور سن لو، اب حسین کہاں آ رہے ہیں؟ اب حسین جنت البقیع کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان قبروں میں سے ایک قبر کی تلاش میں ہے جو حسین کی ماں، حسین کی پہلو شکستہ ماں،
فاطمہ زہرا کی قبر ہے. اور کیسے بیٹے کی قبر بیٹے کے پیر ماں کی قبر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. ارے بڑی بے قراری کے ساتھ حسین گئے, ماں کی قبر پہ گرا دیا, اماں اماں حسین جا رہا ہے. اے عزادارو, اے عزادارو, اب اس وقت ہم ایک منظر اور بھی بیان کرتے ہیں. ایک منظر وہ تھا جب جناب زہرا کا لاشا رکھا ہوا تھا, ارے کفنایا جا چکا تھا. مولا علی نے آواز دی تھی, اے حسن حسین, اے زینب ام کلثوم, آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. ارے سب تو آ گئے تھے. حسین نے کہا جب تک اماں جب تک اماں آواز نہ دیں گی حسین نہ آئے گا. بندے کا من ٹوٹ گئے تھے, ہاتھ پھیل گئے تھے. میرے حسین میرے سینے سے لگ جا. ارے آج مدینے میں حسین قبر فاطمہ کی طرف بڑھے ہیں. شاید فاطمہ کی قبر پہ زلزلہ آ گیا ہو, لرزے میں سیدہ کی قبر آ گئی ہو. اے میرے لال, اے میرے لال حسین, ارے تو تنہا مدینے سے نہ جائے گا. جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. معبود پروردگار عزاداران مدن میں کربلا جہاں بھی ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار محبان اہل بیت طاہرین السلام کی حفاظت فرما. میرے معبود ظالمین جہان کو نصف و نابود فرما. مظلوموں پر سربلندی فتح و نصرت و غلبہ عنایت فرما. امریکہ اسرائیل اس کے حامی و ناصر و مددگاروں کو تباہ و برباد فرما. میرے معبود میرے پروردگار جملہ محبان اہل بیت عزاداران مظلوم کربلا کے دلوں میں جو حاجات شرعیہ ہیں ان سب کو پورا فرما. میرے معبود پچھلے سال جو مومنین جو عزادار زندہ تھے اس سال نہیں ہیں ان سب کی مغفرت فرما. انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو کشادہ و منور فرما. عذاب قبر و فشار سے نجات عنایت فرما. پروردگارا میرے معبود عطوات عالیات کی حفاظت فرما. ہم سب کو زیارات سے مشرف فرما. جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما. اے میرے معبود وارث غم حسین کے دل کو سکون عنایت فرما. ان کو شفی و تسلی عنایت فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے ناصروں میں قرار دے.